ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، صبح سے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہماری بچیوں کو نصیحت کرنے کے لیے میں کن کو دعوت دوں اور کن کو بلاؤں، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب جنہوں نے میری تربیت کی، مجھے سکھایا، مجھے پڑھایا لکھایا، الحمدللہ آج کسی اور وجہ سے خود ہی تشریف لے آئے اور اتفاق سے تھوڑا موقع بھی مل گیا کہ آپ سے یہ گفتگو کر سکیں۔ میں جناب حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم بانی و محتمم جامعہ دارالعلوم شرنیہ سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بچیوں، اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہم سبوں کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، پھر ہمارے ماں باپ نے یہ فضل فرمایا کہ ہم سبوں کو دنیا کی سارے خرافات اور یانیت سے بالکل پاک صاف رہتے ہوئے اور یہ اسلامک مدرسے میں داخلہ فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کے اس گئے گزرے دور میں، فتنے کے دور میں، جتنے بھی پاکیزہ عورت ہو، لڑکیاں ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو، بڑی نیک ہو، ماں باپ کی خدمت کرتی ہو، گھر سے نکلتی ہے تو دستانہ پہن کے نکلتی ہو، پاؤں میں موزہ پہنتی ہو، اور ایسا نقاب پہلے چلتا تھا کہ آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی، ایسے کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے جو بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا اور ماں باپ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ آپ لوگوں کو ان تمام خرافات سے بچا کر اس مدرسے کی چہار دیواری میں قرآن حدیث سے اور دین سیکھنے کے لیے بھیجا۔ یہ بہت بڑا اللہ نے فضل فرمایا۔ نہیں تو ایک گھر میں 5 بیٹی ہو، کوئی بیٹی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی پروفیسر بنے، اور ایک دین کی عالمہ بنے، گھر میں کسی قسم کی کوئی اہم مشورہ ہو، اہم کام انجام دینا ہو، سب اپنا اپنا مشورہ دیں گے، سب بیٹیاں، لیکن ماں باپ کہیں گے پہلے ان سے پوچھا جائے جنہوں نے دین کا علم سیکھا ہے، ان کی رائے کو ترجیح دیں گی۔ یہ بہت بڑا احسان اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو کہ دلوں میں یہ بات ڈالی، ذہنوں میں ڈالی کہ اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے ہٹا کر اور مدرسے کی چہار دیواری میں قرآن حدیث اور دین سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ماں باپ نے۔ یہ اس ماں باپ کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی بہت اچھی بات کہی گئی آپ کو، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کو 3 دن کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ گھر میں اذان ہوگی، اذان کی آواز آئے گی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ماں کہے گی کہ دیکھو بخاری شریف پڑھ کے آئی ہے، نماز پڑھتی نہیں ہے۔ اور بچوں کا مزاج ہے، مدرسے میں بھی چھٹی ہوتی ہے تو لڑکا گھر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ 3 دن 4 دن تو آزادی کی زندگی ہے۔ یہاں چونکہ پورے سال قید میں رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مارکیٹ میں بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن آپ چونکہ گھر میں رہیں گی، 24 گھنٹہ آپ کے ماں باپ کی نگاہ آپ پہ رہے گی کہ صبح فجر سے پہلے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کہیں ماں باپ کے سامنے زور سے تو نہیں بول رہی ہے۔ ہر ایک نقل و حرکت پہ ان کی نگاہ ہوگی۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہنر آدمی سیکھتا ہے تو اپنے ہنر کے حساب سے اپنے علم کے خلاف کبھی نہ کبھی قدم اٹھ ہی جاتا ہے۔ سماج کو، محلے کو، معاشرے کو، پوری امت کی اصلاح میں جو کردار ایک عورت کا ہو سکتا ہے وہ مرد کا نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد میں مقابلہ ہوا، مرد نے کہا کہ دیکھو عورت کا مقام کم ہے، مرد کا بہت زیادہ ہے۔ کا وجہ
کہا کہ مرد نبی بن سکتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ جتنے رسول نبی آئے ہیں مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں نہیں۔ حاکم مرد بنے گا، فیصل مرد بنے گا، امیر مرد بنے گا، جتنے باہر کے کام ہیں سب مرد کریں گے۔ 4 خلیفہ گزرے ہیں، مرد گزرے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، 4 امام گزرے ہیں، سب مرد گزرے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری مثالیں دی گئی، لیکن ماں کا ایک جواب، عورت کا ایک جواب سب پہ بھاری تھا۔ وہ جواب بھی آپ لوگ سن لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ مرد نبی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن جتنے ہیں مرد، نبی سے لے کر کے حاکم تک، فیصل تک، سب کہ اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ایک عورت ہو سکتی ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ کہ دین کی بنیادی علم ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ ڈاکٹر ہو تو پہلے مسلمان ہوگا، بعد میں ڈاکٹر ہوگا، لیکن ہماری قوم میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کچھ آ گیا تو پہلے وہ اپنے پوسٹ اور ہنر کو دیکھتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا کہ پہلے میں مسلمان ہوں، میرے لیے کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ علاج کے دوران بھی بہت سارا کام ایسا ہوتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے، وہ ڈاکٹر لالچ میں، پیسے کے لالچ میں وہ کرتے ہیں۔ اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں ایک عورت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت ساری جگہوں پہ مردوں سے زیادہ فضیلت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اور آپ کی عمر 40 سال کی ہے تو ان کی 55 سال کی، 15 سال کی عمر فرق تھی۔ ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی تو ان کی 40 سال کی تھی۔ نبوت ملی 40 سال میں تو ان کی 55 ہو گئی ہوگی، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کو دلاسا، تسلی دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو آپ کے صدقے میں اللہ نے بنایا اور بسایا ہے، آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، ہم کو بہت ٹھنڈی بخار جیسا اثر ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، ہمیں کمبل اڑا دو۔ پھر آپ نے بہت تسلی دی، آپ کو سکون ملا۔ اگر وہی حضرت خدیجہ دنیا دار ہوتی تو توجہ نہیں دیتی کہ آپ بھر دن رہتے ہیں باہر پہاڑوں میں، غار میں، اور آج آئے ہیں، ابھی آئے ہیں کہ ہم کو یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، جائیے ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج دنیا کی عورت جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، اسی سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خدا را سب سے بڑے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت دی، عقل سلیم دیا۔ یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہیں یہاں کوئی پاگل تو نہیں ہے، الحمدللہ سب اچھی ہیں، صحت مند ہیں، عقل سلیم دیا، اچھائی برائی کی تمیز دی۔ آگ ہے، جلتے ہوئے آگ میں کوئی انگلی تو نہیں ڈال سکتے، چونکہ انگلی جل جائے گی۔ جب عقل سلیم دی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دولت اللہ نے نوازا کہ اللہ نے ماں باپ کو توفیق دی کہ ہم کو دین کے لیے ہم کو انتخاب فرمایا۔ تو اب آپ بچے کی شکل میں، طالب علم کی شکل میں ہو تو، معلمہ کی شکل میں ہو تو، اور ماں کی شکل میں ہو تو، بیوی کی شکل میں ہو تو، کسی بھی شکل میں ہیں تو آپ پہلے آپ عالمہ ہیں، اللہ کی بندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ امہات المومنین، ازواج مطہرات جو ہیں وہ سب کی آپ جانشین ہیں۔ تو ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، اور غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تو وہی خدیجہ صبح شام کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ آج کا نوجوان لڑکا، مرد جو بالکل ورزش کرتا ہو، جم میں جاتا ہو، وہ بھی آج اس پہاڑ پہ چڑھے گا، زینہ بنا دیا گیا ہے تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور کم سے کم 10 جگہ ہفتے بیٹھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی زینہ نہیں، کچھ نہیں، اور حضرت خدیجہ تقریباً 11 کلومیٹر مکہ سے وہاں جا رہی ہیں، صبح شام کھانا پہنچا رہی ہیں، پہاڑ کے اوپر بالکل غار حرا میں۔ کتنی نیک خاتون رہی ہوں گی، تب تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے انتخاب فرمایا۔ بیوہ تھیں،
آپ 25 سال کے نوجوان تھے اور بیوہ کی طرف سے پہل کی جا رہی ہے کہ میرا نکاح محمد سے ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بڑی بات ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، دین کا علم ہوگا، چھوٹے بڑے کی تمیز ہوگی، اور ازواج مطہرات اور جتنی صحابیات گزری ہیں، اللہ کی ولیاں گزری ہیں، سب کی اگر تاریخ ہمارے سامنے ہوگی تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں کامیابی نہ ملے۔ ہمیں صبر کا دامن بھی پکڑنا ہے۔ مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا۔ آپ کالج کی لڑکی سے ملاقات ہوگی اور آپ گفتگو کر رہی ہیں، اذان ہوگی، آپ کہیے گا چلو نماز پڑھنے، کہے گا جا جا، بہت سیکھ کر کے آئی ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو اس سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، آپ کی تعداد کم ہوگی۔ آپ پورے کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہی ہیں، جوان لڑکیاں کو دیکھیں گے آپ کہ اب دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے کہ اب بچیاں اسکول کالج میں مسلم پڑھنے والی مسلم بچیاں ڈانس کرتی ہیں، یہ معلوم ہوا۔ اگر وہاں پہ آپ جائیں گی تو آپ کے دل میں کتنا درد ہوگا، کتنا قلق ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے، مہینوں مہینہ کھانا نصیب نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا اور درخت کے چھلکے اور پتے کو چبا کر کے زندگی گزاری، لیکن قرآن حدیث کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اور دین ہم تک پہنچایا۔ صحابہ گھر سے بے گھر ہوئے، آج وہ دین ہمیں چونکہ مفت میں ملا ہے، قرآن مفت میں ملا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ خدا را آپ جس شادی میں جائیں تو کوشش کریں اپنی ذات تک کہ دیکھو یہ لڑکیاں یہاں ننگی ہیں، بغیر دوپٹے کے ہیں، تو اس محفل میں نہیں جانا ہے۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ آج بغیر ویڈیو کے کوئی شادی نہیں، اور ویڈیو بنانے والا کون ہوتا ہے؟ قوم کا سب سے نچلا طبقہ، چمار دسات، وہی لوگ ویڈیو بناتا ہے۔ تو ایک ایمان والی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے، جو اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے جا نہیں سکتی، وہ بیٹی کو وہ چمار کیمرہ لے کر کے جاتا ہے، کہاں گئی غیرت؟ اب پھر کہیں گے کہ ایمان والے پہ مصیبت ہے۔ تو جس بیوی کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو سب سے پہلے چمار دیکھتا ہے، دسات دیکھتا ہے، اور اس کی فلم تیار کرتا ہے، باضابطہ اس کو تقسیم کرتا ہے رشتہ داریوں میں، اور وہ جب تک زندہ رہے گی اس کے تاریخ آئے گا میرج ڈے۔ اب میرج ڈے منایا جاتا ہے تو اس کو پورے محلے سماج کی عورتوں کو جمع کر کے سی ڈی میں، ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے۔ دادی کی شادی کیسے ہوئی تھی، پوتی دیکھ رہی ہے۔ یہ ہو رہا ابھی بنگلور میں شروع ہو گیا۔ یہ سب چیز کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ختم کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ماں باپ کو کہیے، اپنی بہن کو کہیے، دوسرا نہیں مانے گا، اپنے گھر کی عورت تو مانے گی کہ دیکھو اس شادی میں نہیں جانا ہے جس میں ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے، چونکہ وہ تو گنہگار گھر والے ہو رہے ہیں، رشتہ دار ہو رہے ہیں، ہم لوگ مفت میں گناہ خرید رہے ہیں۔ اور وہ کیمرہ والا صرف ایک جگہ نہیں، وہ چاروں طرف گھماتا ہے سب کو، اور اس میں ایک ایک کر کے دیکھا، یہ دیکھو یہ فلانے کی بیٹی بڑی نماز کی دعوت دیتی تھی، دیکھو فلانے کی شادی میں بغیر دوپٹے کے فوٹو کھنچوا رہی ہے۔ ہلدی کی رسم تو یہ رسم تو وہ رسم، نام بھی ہے رسم، رسم کو ختم کرنا ہے تو باضابطہ بورڈ لگاتے ہیں کہ آج ہلدی کی رسم ہے، تمام لڑکیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ جب رسم ہے تو اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے پہنچتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ نے علم دیا ہے، یہ احسان مانیے عزیزی مفتی آفتاب غازی کا کہ اس گئے گزرے دور میں بالکل بغیر کسی وسائل کے اللہ نے یہ کام لیا، اتنا بڑا کام لیا کہ آج دربھنگا میں الحمدللہ علاقے میں ایک پہچان بنی معہد الطیبات کی۔ کہا نا کہ لڑکی لڑکوں سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ انشاءاللہ طے کر لیں کہ ہماری سماج کی تمام لڑکیوں کی اصلاح ہو جائے تو آپ تو بہت ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے نبی اکیلے تھے، اب مکہ میں ایسی ایسی رسمیں تھیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھا، کعبہ میں
اور اس کو لوگ کہتے تھے یہ بارش کا خدا، یہ رزق کا خدا، یہ صحت کا خدا، یہ علم کا خدا، اور نہ جانے سب کو الگ الگ بنا رکھا تھا. اور صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، سارے خرافات کو مٹا کر کے اسلام کا جھنڈا ایک طریقے سے گاڑ کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں، 23 سال میں قرآن مکمل ہوا. پوری دنیا میں اسلام کی اصلی شکل قائم ہو گئی. اب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کوئی نہیں ہے، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر میدانوں میں، فیلڈ میں رہتے ہیں تو وہاں اصلاح کریں، جمعے میں اور اجلاس میں، جلسہ وغیرہ میں. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اپنے محلے میں، معاشرے میں یہ فضا بنائیں کہ آج اگر 20 عورت آئی ہے تو کل اگلے ہفتہ کم سے کم اس میں میری ذات سے ایک بڑھ جائے. ایک ہفتہ ہم محنت کریں گے تو ایک لڑکی ہماری بات نہیں مانے گی، ضرور مانے گی. اگر ایک لڑکی کو ایک ہفتے میں بڑھا لے گی، سوچیے کتنی بڑھے گی. ساری اسکول کالج کی لڑکی آپ دین سے جڑ جائے گی. اس میں آپ کا رول اہم ہوگا. اس لیے آپ جیسے کلاس کی پابندی کرتے ہیں، یہ عورتوں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی ذات سے وہ بچیاں جو دین سے بہت دور ہیں، وہ اپنے آپ کو سر ڈھانکنے کو معیوب سمجھتی ہیں، کہتی ہیں یہ پرانی بات ہے، یہ چھوڑو، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو ہم کو تو دوپٹہ چھوڑنا ہوگا. اللہ معاف کرے تو اس کو سمجھانا ہوگا کہ دیکھو یہ دنیا عارضی چیز ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. دنیا بہرحال گزر جائے گی، جب موت آئے گی تو یہ سب چیز پوچھا جائے گا. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی تھی، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ بے پردہ کیوں ہوئی تھی، زور سے کیوں بولی تھی، شریعت کے خلاف قدم کیوں اٹھائی تھی. یہ ضرور اللہ پوچھے گا. اللہ آپ سبوں کو دنیا کے تمام امتحانوں میں، آخرت کے تمام امتحانوں میں، ہر امتحانوں میں اللہ کامیاب فرمائے. آپ کے ماں باپ کو ابھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ بھی اپنے لیے طے کر لیجئے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، مقام مرتبے کا مالک اللہ ہے. اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں اور یہ کہیں کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور اپنی ماں بہنوں کی اصلاح کے لیے ہمیں انتخاب فرمایا، تو ہم کو زندگی بھر اس کام سے جوڑے رکھ اور ثابت قدمی عطا فرما. یہ ہر دعا میں آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور پوری امت کی اصلاح فرمائے. حالات بڑے نازک ہیں، بڑے خراب ہیں. آج جس طریقے سے ایک بھوکا شیر چھوٹے چھوٹے درندوں کو تلاشتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، اسی پوری دنیا آج ہوس کی شکار ہے. آج ہمیں ذمہ داری ہے. اب قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں رہتی ہے. گھر میں دیکھے ہوں گے کہ الماری ہے، گندا کپڑا ہے باہر پھینک دیا، تھوڑا صاف ستھرا کپڑا ہے تھوڑا اندر رکھا. کپڑے کے علاوہ اب زیور ہے، زیورات ہے تو اس کو اور پردے کے اندر سے اندر میں رکھا. تو حیا سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. یہ عزت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. فارسی میں کہتے ہیں بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ جو چاہو کرو. لیکن حیا اگر ہمارے پاس ہے تو دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں کے نیچے ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا حیا ہے، اور ایمان اور حیا دونوں ایک لازم ملزوم ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی انشاءاللہ ایمان مکمل ہوگا. اس لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس شہر میں بہت لوگ مایوس تھے، بڑے مایوس تھے. چونکہ 2002 سے ہم بھی ہیں، اس شہر کو جانتے ہیں، قریب سے جان رہے ہیں. تو بڑی مایوسی تھی کہ یہاں کالج تو بہت، کوچنگ سینٹر بہت ہو گیا، لڑکیاں سائیکل چلا کے جاتی ہیں اور پڑھنے کے بہانے جا کر کے ویڈیو بناتی ہیں پارک میں جا کر کے. بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس گئے گزرے دور میں اللہ نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں یہ معہد الطیبات کا قیام فرما دیا. اللہ نے قبول فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو اور مقبولیت عطا فرمائے اور درجہ بدرجہ ترقی عطا فرمائے. ان کی فارغین جہاں جہاں بھی ہے
अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने फील्ड में, अपने इलाके में, अपनी रिश्तेदारी में एक नुमाया किरदार अदा करे, ताकि ये कहे कि वाकई फलानी की बेटी बड़ी, पूरा घर बिगड़ा हुआ था, बाप शराबी था, माँ बेनमाजी थी, देखो उसकी बच्ची जब से आई बाप शराब पीना छोड़ दिया, माँ नमाजी हो गई, उसके भाई लोग भी नमाज पढ़ने लगे, पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह दीन से सज गया। और वो घर जिसके अंदर नमाज और कुरान को जिंदा रखा जाए, वो अभी के दौर में समझिए वो जन्नत निशां घर है। नहीं तो हर घर के अंदर टूट है वो बेनमाजी की वजह से। बहू आई नमाजी तो सास बेनमाजी। अब सास कहती है बर्तन धो लो, वो कहती है पहले हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि मिजाज नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा काम अल्लाह ने आप लोगों से लिया है और आइंदा भी लेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में, सेहत में, मकाम में, हर जगह अल्लाह तरक्की अता फरमाए, अपने समाज में भी खूब इज़्ज़त अता फरमाए, और माँ बाप को भी, अपने सारे रिश्तेदारों को आपकी कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अजीज़ी मुफ्ती आफ्ताब गाजी को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। इनके जितने मुआविनीन हैं सबों को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में सुरखरुई नसीब फरमाए। सारे नबियों का क़िबला मस्जिद अक़सा, आज उसके लिए जंगें हो रही हैं, और दूध पीती बच्चियों को भी शहीद किया जा रहा है, और बूढ़ी ज़ईफ़ा माँ को शहीद किया जा रहा है। बड़ी बेदर्दी का आलम है। अल्लाह ताला फजल का मामला, रहम का मामला फरमा कर मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमाए। इन जालिमों को अल्लाह हिदायत दे दे। अगर किस्मत में हिदायत है तो हिदायत देकर इस्लाम का मुबल्लिग बना दे, नहीं तो अल्लाह जो फैसला करना चाहे उसके हक़ में फ़ैसला कर दे, ताकि आम इंसान उसके जुल्म से महफूज रह सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।